کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو نئی ریاست کی حدود کے اندر مزید کتنی ریاستیں تھیں؟ ان ریاستوں کی کیا تاریخ ہے؟ برطانوی دور حکومت میں ان ریاستوں کی کیا حیثیت تھی؟ ان کے حکمران کون تھے اور ان کا نظام حکومت کیسے چل رہا تھا؟ قیام پاکستان کے بعد ان ریاستوں کی موجودہ حیثیت کیا ہے؟ اس رپورٹ میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے ہم اس تاریخی، دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں اور جانیں گے کہ ان ریاستوں کا پاکستان کی تاریخ میں کیا کردار رہا۔ تقسیم ہند کے وقت بر صغیر میں 562 شاہی ریاستیں تھیں اور ان میں سے بیشتر اپنے ریاستی معاملات میں آزاد تھیں، لیکن یہ ریاستیں کسی نہ کسی معاہدے یا شرائط کے تحت برطانوی سامراج کے اثر و رسوخ میں تھیں۔ ان ریاستوں کے راجے، مہاراجے، نواب اور امیر اپنی ریاستوں کے فیصلوں میں آزاد تھے، مگر برطانوی سامراج کی چھتری تلے۔ یہ ریاستیں 3 درجوں میں تقسیم ہیں۔ پہلی قسم کی ریاستیں، جن میں 150 ریاستیں شامل تھیں، ان کے پاس مکمل قانونی اور انتظامی خود مختاری تھی۔ ان قدیم ریاستوں میں وہ ریاستیں شامل تھیں جو ہندوستان میں مغل سلطنت کے قیام سے پہلے 13ویں صدی سے وجود رکھتی تھیں۔ 16ویں صدی میں مغل سلطنت کے قیام کے بعد یہ ریاستیں فوجی اور مالی معاونت کے معاہدوں کے ذریعے مغلوں کے ماتحت ہو گئیں۔ بعد ازاں کم و بیش انہی بنیادوں پر ان ریاستوں نے ہندوستان میں قائم ہونے والی برطانیہ کی مرکزی حکومت کی سرپرستی بھی قبول کی۔ دوسری قسم کی ریاستیں، جن میں برطانوی سامراج نے کچھ داخلی امور میں مداخلت کی، جبکہ تیسری قسم کی ریاستیں، جن کی تعداد تقریباً 300 تھی، اور یہ وہ ریاستیں تھیں جو رقبے کے اعتبار سے چھوٹی تھیں اور خود مختار بھی نہ تھیں۔ قانون آزادی ہند 1947 کے تحت بر صغیر سے برطانیہ کی واپسی پر برطانوی راج کے تحت سینکڑوں نوابی ریاستیں ان تمام ماتحت اتحاد اور دیگر معاہدوں میں جو برطانوی راج کے ساتھ کیے گئے تھے سے مکمل آزاد ہو گئیں۔ وہ 9 آزاد ریاستیں بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے آزاد تھیں۔ ان ریاستوں کو یہ اختیار بھی تھا کہ وہ دونوں سے الگ خود مختار ریاست کے طور پر رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ان ریاستوں میں سے 13 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ان میں سے کچھ ریاستوں کا الحاق بہت اہمیت کا حامل رہا اور ان کی مدد سے پاکستان نے اقتصادی اور فوجی محاذ پر طاقت حاصل کی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد صرف 2 نوابوں نے اگست 1947 کو آزادی کے بعد پہلے مہینے میں ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن مسلم اکثریتی آبادی کی ریاستوں میں سے زیادہ تر نے 1 سال کے اندر پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ ریاست ہنزا اور ریاست نگر سب سے آخری ریاستیں تھیں جنہوں نے 1974 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریاست بہاولپور کی۔ اس ریاست کی بنیاد 1727 عیسوی میں رکھی گئی تھی، جبکہ امیر صادق عباسی اول حکمران تھا۔ اس وقت عباسی حکمرانوں کو امیر کہا جاتا تھا، تاہم 1866 میں حکومت برطانیہ نے ان کو نواب کے خطاب سے نوازا۔ نواب صادق محمد عباسی چہارم بر صغیر کی تقسیم کے وقت بہاولپور کے حکمران تھے۔ وہ قائد اعظم کے ذاتی دوست تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی سب سے پہلی ریاست بہاولپور تھی۔ اس کی 83% آبادی مسلمان تھی۔ اس ریاست کے نواب نے تقسیم کے وقت نہرو کی بھارت میں شامل ہونے کی پیشکش کو بھی رد کر دیا تھا اور قائد اعظم کی پکار پر لبیک کہی تھی۔ یہ ریاست معیشت کے اعتبار سے بھی خوشحال ترین ریاست تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد نواب آف بہاولپور نے پاکستان کی مالی معاونت کی۔ اس نے اپنا ذاتی سونا بینک آف انگلینڈ میں ضمانت کے طور پر جمع کروایا، جس کے بدلے پاکستان کو کرنسی چھاپنے کی اجازت ملی۔ اس کے علاوہ نواب نے تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مالی امداد بھی دی۔ ریاست بہاولپور 1955 میں بطور ریاست پاکستان میں مدغم ہو گئی تھی۔ موجودہ پاکستان کے حصے میں آنے والی دوسری بڑی ریاست کلات تھی، جو بلوچستان میں واقع تھی۔ یہ ریاست انگریزوں کی تحویل میں آنے سے پہلے 1839 تک ایک آزاد ملک کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے پہلے یہ خطہ صفوی اور مغل بادشاہوں کے زیر اثر رہا۔ کلات کے علاقے کو مغلوں کے زمانے میں توران کہا جاتا تھا۔ ریاست کلات کو پاکستان کی آزادی سے 10 روز قبل یعنی 5 اگست 1947 کو ہی آزاد کر دیا گیا تھا۔ تاہم اگلے 11 ماہ کلات آزاد حیثیت میں رہا
اور اس دوران اس کی اپنی کرنسی، اپنا نظام اور فوج تھی۔ خان آف کلات میر احمد یار خان قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے۔ الحاق کے بعد ریاست کلات نے نئی ریاست پاکستان کے مالی مدد کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو تولا گیا تو ان کا وزن 110 پاؤنڈ بنا۔ یوں ان کے وزن کے حساب سے سونا اور جواہرات دیے گئے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو بھی جواہرات دیے گئے، جن کی اس وقت مالیت 1 لاکھ روپے تھی، جو آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اس طرح سوات کی ریاست بھی اہمیت رکھتی ہے۔ سوات جو کہ موجودہ پختونخوا کے علاقے میں واقع تھی، سوات کے حکمران کو والی سوات کہا جاتا تھا۔ اس ریاست نے بھی 1947 کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اور ریاست سوات باقاعدہ طور پر 1969 میں پاکستان میں ضم ہو گئی تھی۔ اس الحاق کا فیصلہ والی سوات میاں گل عبد الودود نے کیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو الحاق کی دستاویز بھیجی تھی۔ دیگر آزاد ریاستوں کی طرح دیر بھی چونکہ آزاد ریاست تھی تو تقسیم ہند کے وقت ریاست دیر نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ تاہم ریاست دیر کی آزاد حیثیت 1969 میں تب ختم کر دی گئی۔ چترال کی ریاست کا محل وقوع بھی اہم تھا۔ یہ ریاست پاکستان کے شمالی سرحدی علاقے میں واقع تھی اور اس کی مشرقی سرحد گلگت بلتستان سے ملتی تھی۔ چترال کے مہتر مظفر الملک نے ویسے تو 15 اگست 1947 کو ہی پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا تھا، تاہم رسمی طور پر الحاق 6 اکتوبر 1947 تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ریاست ہنزا اور نگر جو کہ ایک چھوٹی نوابی ریاستیں تھیں بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستوں میں شامل تھیں۔ ہنزا صدیوں سے ایک آزاد ریاست تھی۔ اس پر ہنزا کے میروں کی حکومت تھی جنہوں نے تھم کا خطاب لیا، تاہم 1848 کے بعد یہ ریاست مہاراجہ جموں و کشمیر کے ماتحت تھی۔ 3 نومبر 1947 کو میر ہنزا نواب محمد علی جمال خان نے محمد علی جناح کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی ریاست کے پاکستان سے الحاق کی خواہش بیان کی۔ ہنزا کی شاہی ریاست اب پاکستان کا ضلع ہنزا ہے۔ ریاست نگر بھی ہنزا کی ہمسایہ چھوٹی ریاست تھی۔ دونوں ریاستوں کی زبان اور ثقافت مشترک تھی۔ اس ریاست کے حکمران کو بھی میر کہا جاتا تھا اور مقامی زبان میں تھم کہلاتے تھے۔ 19 نومبر 1947 کو نگر کے میر شوکت علی خان نے قائد اعظم کو ٹیلی گرام کے ذریعے ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اسی طرح سندھ کے علاقے میں واقع ریاست خیرپور بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی اہم ریاستوں میں شامل تھی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت ریاست خیرپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق منظور کیا۔ 1955 تک اس کی حیثیت بطور ریاست برقرار رہی۔ پھر 1955 میں 1 یونٹ بنا تو اسے مغربی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ ریاست زرعی پیداوار کے حوالے سے اہم تھی۔ 31 دسمبر 1947 کو نواب آف امب محمد فرید خان نے پاکستان سے الحاق کر لیا۔ 1969 تک امب پاکستان کے اندر ایک خود مختار ریاست کے طور پر قائم رہی۔ نواب کی وفات کے بعد اسے موجودہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ پھلروان بھی امب کے قریب ایک چھوٹی نوابی ریاست تھی جس کی آبادی 1947 میں 7000 افراد پر مشتمل تھی۔ اسے شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی کہ موجودہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں واقع بلوچستان کی ریاستی اتحاد نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 15 اگست 1947 سے 27 مارچ 1948 تک خانیت قلات آزاد ریاست کے طور پر قائم رہی اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ بلوچستان کے اس اتحاد میں ریاست قلات، ریاست خاران، ریاست لسبیلا اور ریاست مکران شامل تھیں۔ یہ تمام ریاستیں نہ صرف پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کا حصہ بنی بلکہ ان کے الحاق سے پاکستان کو نہ صرف دفاعی بلکہ اقتصادی میدان میں بھی استحکام حاصل ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں ان ریاستوں کا اہم مقام ہے۔ ان ریاستوں کے الحاق کی کہانیاں نہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ ہماری قومی شناخت کی بنیاد بھی ہیں۔ ان کا کردار پاکستان کے قیام اور ترقی میں ناقابل فراموش ہے۔